ایک شخص تھا جس کو خوف خدا دل میں پیدا ہوا. اسی نے اپنی بیوی بچے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ایک سنسان پہاڑ پر چڑھ کر جا کے بیٹھ گیا. دیکھیں، جب اللہ کی محبت جس کے دل میں پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کو یہ دنیا کا مزہ نہیں دیتا. اس کو مزہ وہی دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، عبادت، اچھے کام کرنا. اور اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے. تو اس بندے نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو اس پہاڑ پہ کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکوں کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو اس پہاڑی پر. ایک ادھر انار کا درخت لگا دیا اور میٹھے پانی کا چشمہ اللہ کے حکم سے ادھر بہنا شروع کیا. یعنی کہ اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا اس چشمے اور ایک انار کے درخت کے اوپر تھا، اور وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا. 40 سال اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی. ایک دن اس کے مرنے کا وقت آیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مزے کی بات کیوں کہی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزے کی بات اس لیے کہی کہ جو بری روح ہوتی ہے، جو کافر روح ہوتی ہے، جو گندی روح ہوتی ہے، اسی کو مرتے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے. تو جو ملائک آتے ہیں وہ بڑی خطرناک شکل اور ہولناک شکل میں آ کے اس کا روح قبض کرتے ہیں، اس کو بڑے بڑے گرز مارتے ہیں، بڑے بڑے ہتھوڑے مارتے ہیں. ایک کمبخت روح نکلے بدبودار جسم سے. تو یہ یعنی کہ مزہ ہو گیا. اور جو نیک روح ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کو ایک خوشبودار رومال سنگھاتے ہیں، اسی کی روح پرواز کر جاتی ہے. کہتے ہیں اے نیک روح، نیک جسم سے نکل اور چل اپنے اللہ کی طرف. اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی. جب اسی کی روح قبض کر دی گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکوں کو حکم دیا، ان کو جا کے جنت میں ڈالو. تو وہ بندہ خدا کہنے لگا کہ یا اللہ، میں نے 40 سال عبادت کی آپ کی، بس صرف مجھے اتنا ہی جنت میں ہی ڈالنا تھا. تو اللہ اپنے جلال میں آ گیا. اللہ نے کہا کہ جاؤ بھائی، اس کو پکڑو، اس کو جا کے جہنم کے دروازے کے سامنے پھینکو 40 گز آگے، صرف اس کو تپش لگے، یہ جہنم میں جلے نہ. تو اس کو جب 40 گز آگے پھینکا گیا تو جہنم کی آگ جب ادھر بھڑک مارنے لگی، اسی کی تپش اس کو لگنے لگی، تو وہ نصف و نابود ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا. اور اس کو اتنی پانی کی شدت ہوئی، اتنی پیاس لگی کہ وہ گھوم پھر بھی نہیں رہا تھا، صرف پانی پانی کہہ رہا تھا. تو اوپر سے ایک پانی کا پیالہ آتا ہے ہاتھ میں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پانی دے دو. وہ کہتا ہے کہ بھائی اس پانی کے بدلے آپ کو 40 سال کی عبادت دینی ہوگی، تو یہ آپ کو پانی کا پیالہ ملے گا. تو وہ بھی جب بندے کو خشکی لگی ہو، جب تکلیف ہو، تو ایک گھونٹ کے لیے بندہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اسی نے 40 سال کی وہ عبادت دے دی اور وہ پانی کا پیالہ پیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ملائکوں کو، جاؤ ابھی اس کو لے کر آؤ. جب اس کو لے کر آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بھی ہاں، اب بتا تیرے پاس کیا ہے. اب تیرے پاس تو 40 سال کی عبادت بھی نہیں، تو نے تو 40 سال کی عبادت ایک پانی کے پیالے کے لیے دے دی. تو نے جو 40 سال ادھر پہاڑی پر میرا کھایا پیا، انار کھائے، میٹھا روز چشمے کے کتنے پانی پیے. وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا. جب اسی کو 40 سال کی عبادت مانگی گئی تو وہ ایک پانی کے پیالے کے بدلے اس نے دے دی. تو اللہ کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا. تو اللہ نے کہا بھائی ہاں، تو نے جو 40 سال میرا اتنا کھایا پیا، ابھی وہ مجھے دے.
تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھو ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. اگر ایک بھی چیز ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کتنے بدصورت اور لاچار لگتے ہیں. اور کوئی بھی عبادت جو کرتا ہے بندہ کسی چیز کی بھی، وہ اپنے لیے کرتا ہے، خدا کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. باقی فیصلہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے. باقی ساری چیز آپ لوگوں کو اللہ کے اوپر رکھنی چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ.